بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے ایس سی ایف کے بالکل مختصر تعارف کو دیکھا۔ اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ ایس ای ایف کا جو کنٹینٹ مواد آپ کے پاس موجود ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک وزیٹر کارڈ، دوسرا ٹرائی فولڈ اور تیسرا فائل۔ تو وزیٹر کارڈ اور ٹرائی فولڈ تو آپ آلریڈی گارڈ کے تھرو ادارے کے سربراہ تک، ادارے کے ہیڈ تک پہنچا چکے، یا اگر گارڈ سے ملاقات نہیں بھی ہوئی تو آپ ڈائریکٹلی جب جا کے ادارے کے سربراہ سے ملیں گے تو سب سے پہلی چیز جو آپ اس کو دیں گے وہ وزیٹر کارڈ اور ٹرائی فولڈ ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس چیز موجود ہے وہ ہے وزیٹر فائل۔ تو آج انشاءاللہ تعالی آج کا جو لیکچر ہے وہ وزیٹر فائل پہ ہی ہے کہ ہم اس کو کس طرح پریزنٹ کریں گے۔ تو آپ ایس سی ایف کا تعارف کروانے کے بعد آپ فائل ان کے سامنے رکھیں گے کہ سر یہ ہمارا پریزنٹر ہے جس میں ہمارے ٹاپکس کی تفصیلات ہیں، ڈیٹیلز ہیں جن پر ہم ڈیلیور کرتے ہیں۔ 2 طرح کے ٹاپکس پر ڈیلیور کرتے ہیں، ایک سیرہ مبارکہ سے ریلیٹڈ اور ایک لائف سائنسز سے ریلیٹڈ۔ سیرہ مبارکہ سے ریلیٹڈ جن ٹاپکس پر ہم بات کرتے ہیں ان میں سیرت النبی، حقوق مصطفیٰ، ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت، اور لائف سائنسز سے ریلیٹڈ جو ہمارے ٹاپکس ہیں ان میں ٹائم مینجمنٹ، گولز اینڈ ٹارگٹس اور کمیونیکیشن سکلز۔ تو یہ تو آپ کا ٹاپکس کا صرف انٹروڈکشن ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسی بھی صورتحال سامنے آتی ہے کہ وہ ٹاپکس کا بریف انٹروڈکشن مانگتے ہیں، اس کی تفصیلات مانگتے ہیں کہ آپ عقیدہ ختم نبوت میں کیا پڑھائیں گے، کیا ڈیلیور کریں گے۔ تو آپ ان کو بتائیں گے کہ سر فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ یعنی عقیدہ ختم نبوت میں ہم پڑھائیں گے عقیدے کی اہمیت، عقیدہ ختم نبوت قرآن اور حدیث سے کہاں کہاں سے ثابت ہے، آج کے دور میں عقیدہ ختم نبوت کا کون انکار کرتا ہے، کس انداز میں انکار کرتا ہے، اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اسی طرح سیرہ مبارکہ میں ہم سیرہ مبارکہ کے آبجیکٹیوز پڑھائیں گے کہ سیرہ مبارکہ کے دراصل آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور اسی طرح سیرہ مبارکہ کی مختلف ڈومینز کو، مختلف اینگلز کو، مختلف پرسپیکٹیوز کو ڈسکس کریں گے، مختلف پہلوؤں کو دیکھیں گے، اور آج کے دور میں سیرہ مبارکہ پر چل کے کیسے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور سیرہ مبارکہ کے ریلیٹڈ جو چیلنجز ہیں، سیرہ مبارکہ پر چلنے پر جو چیلنجز درپیش آتے ہیں ان کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے، اور کیسے سیرہ مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے پرفیکٹ لائف گزاری جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگلا حقوق مصطفیٰ، رائٹس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم میں ہم ٹوٹل لسٹ بتاتے ہیں کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کیا کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان حقوق کے متعلق کیا فرمایا اور ہم ان حقوق کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ناموس رسالت میں ہم پڑھاتے ہیں ناموس رسالت کی ڈیفینیشن، ناموس رسالت کی امپورٹنس یعنی اہمیت، ناموس رسالت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ناموس رسالت پر ہونے والے چند اعتراضات اور ان کا جواب۔ تو یہ ہمارے سیرہ ٹاپکس کور ہو گئے جو ہم نے سیرہ کے ریلیٹڈ ان کو بتائے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے لائف سائنسز کے ٹاپک کے ریلیٹڈ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ لائف سائنسز کے جو ٹاپکس ہیں جیسے ٹائم مینجمنٹ ہے تو اس میں کیا کیا پڑھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ کی بات کر لیتا ہوں، ایک ایک دو ٹاپک بے شک آپ ان کو بتاتے رہیں اس کا تو انف ہے۔ جیسے آپ بتائیں گے کہ ٹائم مینجمنٹ میں ہم آرٹ آف نیور بینگ لیٹ پڑھاتے ہیں، کوارڈرنٹس کا کانسیپٹ پڑھاتے ہیں، اسی طرح گولز اینڈ ٹارگٹس میں ہم یہ ڈیلیور کرتے ہیں کہ اپنی لائف میں آپ گولز کو سیٹ کریں گے تو اس کا آپ کی لائف پر کیا اثر پڑے گا۔ اس کے بعد کہ کیا بنیادی اصول آپ سامنے رکھیں گے اپنے گولز کو، اپنے ویژن کو، اپنے مقاصد کو طے کرتے ہوئے جن کو آپ نے اچیو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ان گولز کو جو آپ نے مقصد بنایا ان کو اچیو کیسے کریں گے۔ یہ 3 چیزیں ہم گولز اینڈ ٹارگٹس میں پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کمیونیکیشن سکلز میں بھی ہم 3-4 چیزوں پر ڈیلیور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز جو ہے کہ افیکٹو کمیونیکیشن،
مؤثر کمیونیکیشن، بہتر انداز گفتگو، اس کی اہمیت کیا ہے. تو امپورٹنس آف افیکٹو کمیونیکیشن ایک تو یہ ہو گیا. پھر دوسرا کہ بنیادی اصول کیا ہونے چاہیے افیکٹو کمیونیکیشن کے. اور تیسرا کہ ایک انسان، ایک اسٹوڈنٹ، ایک ٹیچر اپنی زندگی میں پرفیکٹ کمیونیکیٹر، گڈ کمیونیکیٹر کیسے بن سکتا ہے. تو یہ ہمارے ٹاپکس کی تفصیلات آ گئیں. اس کے بعد جو اگلی چیز آپ ان کو بتائیں گے وہ یہ ہے کہ سیشن کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا ٹائم کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں آ جائے گا. ایک سوال کنسرن آ جائے گا کہ یہ کیسے ڈیلیور کریں گے. تو آپ ان کو بتا دیں گے کہ سر ہمارے یہ سیشنز فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، ملٹی میڈیا پروجیکٹر پر ڈیلیور کیے جاتے ہیں اور 90 منٹس اسٹینڈرڈ ٹائم ہے. لیکن ادارے کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے. اسکول کی سطح پر ہم صرف ٹیچرز میں ڈیلیور کرتے ہیں اور کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر ہم ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں میں ڈیلیور کرتے ہیں. پھر اسپیکر ٹیم کے یا ہمارے جو ہیڈس ہیں، ہماری جو مینجمنٹ ٹیم ہے، ان کے انٹروڈکشن کی طرف آ جائیں گے. تو سب سے پہلے تیسر علی صاحب ہیں. تو آپ بتائیں گے سر یہ ہمارے SCF کے ہیڈ ہیں تیسر علی صاحب، جو کہ 2012 سے ایکٹیو ممبر ہیں SCF کے اور اس آرگنائزیشن کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں. پھر ان کا ایجوکیشنل سٹیٹس بتا دیں گے کہ انہوں نے MBA کر رکھا ہے انٹرنیشنل امریکن یونیورسٹی سے. اور پھر ان کی پروفیشنل لائف کیا ہے وہ بتا دیں گے کہ وہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ان کا واسٹ ایکسپیرینس ہے برجر پرائیویٹ لمیٹڈ اور لمس جیسے اداروں کے ساتھ کام کرنے کا. اسی طرح آپ یہ بھی بتا دیں کہ 2012 سے سیرم بارکا کے عنوان پر سیرت النبی پر لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی ان کا کافی مطالعہ اور کافی ایکسپیرینس ہے اور 1100 سے زائد اداروں میں الحمدللہ ابھی تک ڈیلیور کر چکے ہیں. اسی طرح اگلے عثمان عارف صاحب، آپ بتائیں گے کہ سر یہ ہمارے عثمان عارف صاحب ہیں جو کہ اسپیکر ٹیم کے ہیڈ ہیں اور 2013 سے یہ بھی ایکٹیو ممبر ہیں. پھر ان کے ایجوکیشنل سٹیٹس بتا دیں گے کہ ان کی گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے ہے اور یہ الحمدللہ اب تک 10 بکس بھی کمپائل کر چکے ہیں. اسی طرح عثمان عارف صاحب بھی 900+ انسٹیٹیوٹس میں ابھی تک ڈیلیور کر چکے ہیں. پھر آپ آ جائیں گے اپریسیشن لیٹرز کی طرف کہ سر یہ ہمارے پاس فائل میں کچھ اپریسیشن لیٹرز ہیں جن اداروں میں ہمارے سیشنز اور سیمینار ہوئے. ہماری فالو اپ ٹیم نے ان سے رابطہ کر کے ان سے اپریسیشن لیٹرز لیے. تو یہ آپ کے سامنے ہے، کچھ میں اورلی بتا دیتا ہوں جن اداروں میں ہم کام کر چکے اور کچھ ہی آپ کے پاس اپریسیشن لیٹرز سامنے آ رہے ہیں. تو اورلی جب آپ بتائیں گے تو ان اداروں کے نام ہیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف سرگودا، یونیورسٹی آف ناروال، یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز، یونیورسٹی آف لاہور ہے، اس طرح یونیورسٹی آف کراچی ہے اور اسی طرح انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے. کالجز کی سطح پہ پنجاب کالج ہے، اسپائر کالج ہے. اسی طرح سکولز کی سطح پہ سکین سکول ہے، دار ارقم ہے اور کئی نامور ادارے شامل ہیں. تو پھر وہ خود بھی فائل میں کچھ اپریسیشن لیٹرز اٹیچ ہیں جیسے کہ 4-5، تو وہ ان کو دیکھیں گے. تو اس کے بعد جو آپ کا فائل کا کام ہے وہ مکمل ہو جائے گا.